ہمارا جلسہ یہ سارا کچھ ہوا کیوں، جو خان صاحب نے یہ بات کہی ہے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اس کو ڈسکس کیے بغیر ہم اس ساری ڈسکشن کا نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ جب ہمارا جلسہ ملتوی ہمیں کرنا پڑا، اس وقت جو ٹیمپریچر تھا، پبلک کا ہمارے اوپر پریشر تھا، جو ورکرز اگریسو تھے، جو کچھ ہوا وہ آپ سب لوگوں نے رپورٹ بھی کیا، اس پہ شوز بھی ہوئے۔ ہم نے جذبہ خیر سگالی کے تحت اور پاکستان کے لیے کہ اگر ہماری وجہ سے انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے، کوئی بات نہیں، ہم جلسہ آگے لے جاتے، ہم لے کے گئے اس کے، اور ہمیں جو پرومسز کیے گئے کیا کہ ایک تو این او سی دے دیا گیا، ایک وینیو اس وقت جو دے دیا گیا جس پہ ہم نے اوکے کیا، اور ساتھ یہ کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اب رکاوٹ سے مراد تو یہی تھا نا کہ ہماری جلسہ گاہ پہ ہم ایک سیاسی اجتماع کرنے لگے تو ہمیں جانے دیا جائے گا، لیکن اس ٹرسٹ کو بریچ کیا گیا۔ پریکٹیکلی جو کچھ میدان میں کل پرسوں ہوا جلسہ گاہ کے اندر، وہ میں 2-3 بڑی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اینڈ ٹائم پہ پھر انہوں نے جگہ چینج کی، ہم نے پھر اس پہ اف نہیں بولا، ٹھیک ہے جی تھوڑا ادھر لے جائیں تو ادھر لے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اوکے۔ پھر جلسے کے دن میں خود فروا وہاں پہ گئی ہوں، آپ نے لوگوں کو ایک سیاسی جماعت کے جو ورکرز ہیں، پاکستانی عوام ہے، وہ کوئی غیر ملکی تو ہے نہیں، وہ کوئی دہشت گرد تو ہے نہیں، آپ نے کنٹینر لگا کے ساری جلسہ گاہ کو چاروں سائڈوں سے نہ صرف بند کیا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جب کسی شہر میں جلسہ کرتی ہے تو زیادہ کراؤڈ لوکل آنا ہوتا ہے، آپ نے پنڈی بند کر دیا، آپ نے اسلام آباد اپنا دارالخلافہ ٹوٹل کنٹینر سٹی بنا دیا، ایسے لگتا تھا ڈرائی پورٹ ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، جلسے کے اندر جانے کا جو راستہ ہے وہ آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ سیل فرام بوتھ سائڈز، ٹھیک، مطلب کہ میں نے خود اس میں ویڈیو بنا کے پھر موٹر وے پہ جا کے جیمر لگا دیے، نیٹ چل نہیں رہا، جا کے آپ جاری کی کہ کس طرح سے لوگ آئیں، یہاں پہ تو سب بند ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے ہمیشہ سے اوپن آفر رہی ہے، اور اگر انہوں نے ہمارے سے مذاکرات کیے یا جس نے بھی انگیج کیا، ہم تو انگیج ہوئے، سیاسی لوگوں کو انگیج ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے توپے گنے نکال کے تو آپس میں ایک دوسرے کو مارنا تو ہے نہیں نا۔ الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے فیصلہ تو ہونا ہے ڈائیلاگ پہ، بات چیت پہ۔ ہم نے ان کی بات مانی، ہم نے ان کی عزت رکھی، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہمیں جلسہ خالی کرنے دیتے، ابھی ٹھیک ہے، نہیں بات پوری نہیں ہوئی، اگلی بات سنو، کہانی ابھی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ تو جیسے تیسے لوگ پہنچے، بزرگ چلے، 15 کلومیٹر انہوں نے لوگوں کو واک کرائی۔ اس کے بعد ہوا کیا، شادیوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا، کوئی میریج کے اندر یا آپ کے اسٹوڈیو کے اندر شوز میں بھی نہیں ہوتا۔ 7:30 بجے میری عرض سن لیں، درست نہیں کیا، بحالت مجبوری، اور ہم کیا کریں؟ میری بات سنو، 7:30 بجے شیلنگ شروع کر دی۔ ابھی وہ سی ایم جس کو آپ نے انگیج کیا، جس کو پہلے آپ نے انگیج کیا، وہ اپنا قافلہ لے کے راستے میں ڈیلے صرف اس لیے جانا ہوا کہ واک کر کے آپ اتنی ہی ٹائم میں پہنچ سکتے ہیں جب لاکھوں کا مجمع ہو۔ سی ایم کا قافلہ سب سے بڑا تھا۔ We have heard the story of your side۔ میں اس میں چاہوں گی کہ حسن مرتضی صاحب کو بھی انگیج کروں، حسن مرتضی صاحب، لیکن اس میں بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں، آپ کا وہ حال کر دوں گا جو بنگلہ دیش کے ٹائم پر نہیں ہوا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں حسن مرتضی صاحب۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک جلسہ ہوتا ہے، اس کو بہت طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں ہونا، پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتاریاں ہونا، پھر چھپانا پڑا لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چھپنا پڑا، اندر پناہ لینی پڑی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو جمہوریت کے لیے اٹس اے بگ کوسچن مارک۔ وہ بالکل اسی طرح ہی ہے، جلسہ ہر آدمی کو اس کا حق ہے، وہ احتجاج بھی کرے، جلسے بھی کرے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہمارے جلسے ہیں، یا اپوزیشن کے ہوں یا حکومتی ہوں، تو ایک جو اگریسو پن ہے، آپ کہہ لیں کہ دونوں اطراف سے شدید قسم کی جو لفظوں کا چناؤ، جو گفتگو ہے، وہ بڑی لمحہ فکریہ ہے۔ اب کل کے جو حالات تھے، اگر آپ دیکھیں کہ جلسے کی اجازت دی گئی، اور پھر پچھلے جلسے کی طرح اس جلسے میں بھی مجھے اس سے نہیں ہے، میں بطور جماعت تحریک انصاف کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، میں نہ ہی کہتا ہوں کہ ان کو دیوار سے لگایا جائے، میں کہتا ہوں جلسے بھی کریں، حکومت ان سے وہ بھی بنائے، ان کا حق ہے، وہ پاکستانی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی غدار ہے۔ لیکن جو زبان استعمال کی گئی کے پی کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، وہ انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اس میں صحافیوں کے ساتھ جو ہوا،
اور پھر خاص کر کے خواتین صحافیوں کے لیے جو زبان استعمال کی گئی وہ بڑی تکلیف دہ ہے، کیونکہ صحافی ہماری ہر جمہوری جدوجہد کا ہراول دستہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، قلعے کاٹے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، امریت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ مناسب نہیں تھا۔ پھر اس کے علاوہ لیکن حسن مرتضیٰ صاحب اسپیکر کی اجازت کے بغیر پریمیسز کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ وائلیٹ کیا گیا، میں عرض کرتا ہوں نا، آپ تھوڑا سا میری گفتگو اگر مجھے موقع دیں، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، پارلیمان میں جانا، پارلیمان کی سپرمیسی جو ہے، پارلیمان کا جو توقیر ہے، جو تکریم ہے، اس کو وائلیٹ کرنا وہ انتہائی زیادتی ہے۔ لیکن ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے نا کہ جو پولیس کو وانٹیڈ لوگ ہیں وہ وہاں جائیں ہی نا، وہ کیوں وہاں جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے پولیس کو جانا پڑے؟ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پنجاب کے اندر جس طریقے کے ساتھ پنجاب کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، پنجاب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ میں آ رہا ہوں اور ہماری پختونوں کی روایت ہے، ہم ڈھول کے ساتھ آتے ہیں، ہم بارات کے ساتھ آتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ پورے پنجاب یہ اسی سے میں چاہوں گی میں کھیلداس صاحب کو بھی اس میں انوالو کروں، کیونکہ یہ واقعی کنڈیم کرنے والی بات ہے، یہ مذمت کرنی چاہیے جتنی بھی اس کی کم ہے، لیکن اگین ہم لوگوں کا کام ہے چونکہ بیلنس کر کے لے کے چلنا۔ کوہستانی صاحب، ہاں میں چاہوں گی کوہستانی صاحب کو بھی انوالو کر لوں، لیکن اگین اگر کوئی وانٹیڈ تھا، بات اگر نہیں کرنے دیں گے کیا فائدہ؟ نہیں مرتضیٰ صاحب آپ کمپلیٹ کریں، میں پھر انوالو کرتی ہوں کوہستانی صاحب کو۔ ٹھیک ہے، چلیں مجھے کوہستانی صاحب بتائیے گا یہ پھر بھی جو پارلیمنٹ کی وقت ہے، جو پارلیمنٹ کا اقدار ہے، اور جو ہم جمہوریت میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جتنے بھی گئے گزرے اقدامات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوئے ہوں گے، کیے ہوں گے، بیرسٹر گوہر صاحب کو اٹھا لیا جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی پریمیسز میں بھی یہ سارا کچھ ہو، یہ تو کنڈیم کرنے والی، تو گورنمنٹ کے اوپر سراسر چیز آتی ہے نا۔ اروا، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، میری بہن مسرت چیمہ صاحبہ نے جو فرمایا کہ راستے روکے گئے، کنٹینر لگائے گئے اور اس نیچ تک یہ آ گئی بات، دیکھیں پہلی بات یہ کوئی جسٹیفائی آپ نہیں کر سکتے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرامن اجتماع اور امن امان کا قانون وہ اسلام آباد میں لاگو ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی انتظامیہ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، انہوں نے جو گفتگو کر کے دونوں طریقین نے وہ سارے معاملات طے کیے۔ اس کے بعد اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ریاست کے خلاف بات کریں گے، آپ ریاست کو للکاریں گے، آپ اداروں کو للکاریں گے، آپ جو ہے صحافی خواتین ہو یا مرد تمام صحافیوں کو ان کے خلاف بات کریں گے، آپ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بات کریں گے۔ جو زبان آپ ریاست کے خلاف استعمال ہوئی ہے وہ برداشت سے باہر ہے۔